اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ بیٹھ کے اقتدار میں آیا اور سب سے پہلے آ کے اس نے میرا ٹی وی چینل بند کر دیا. جو مالکان کی تنظیم ہے انہوں نے مل کے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ پرائم منسٹر صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اینکرز کی تنخواہیں زیادہ نہیں ہونی چاہیے. یہ تاریخ کی واحد حکومت تھی جس نے, آپ کو یاد ہوگا شاید, میں آپ کو واپس ماضی میں لے جانا چاہتا ہوں, اس لیے سچ سن لیجئے گا. 12 گھنٹے کی ٹرانسمیشن اس ملک میں کسی سیاسی جماعت کو حاصل نہیں ہوئی. یہ جن کی آپ بات کرتے ہیں یہ کسی میٹنگ میں بیٹھ کے کہا کرتے تھے اینٹی اسٹیبلشمنٹ, آگے اس کو باہر نکال. نام گنوا سکتا ہوں ایک شخص کو کہ جو جا کے میں نے قدموں میں بیٹھے ہوئے دیکھے آج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقریب کے آغاز میں ہم نے اکثر دیکھا کہ کچھ رسمی جملے کہے جاتے ہیں جس میں کسی انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑی شخصیت, بڑے معروف, اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ شاید ایسے جملے انسان کو کچھ نہ کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیتے ہیں. ایک بزرگ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا لوگ مجھے سمجھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ انسان شاید کبھی جو ہے ویریشن کے بغیر زندگی نہیں گزارتا. کبھی اچھا ہوتا ہے, کبھی برا ہوتا ہے, اور کوئی شخص بھی کہیں لازم و ملزوم نہیں ہوتا. یہ جو آپ کی اور میری کوششیں ہیں یہ اللہ کی خوشنودی کے ساتھ ہی باور ہوتی ہیں. آپ میں سے اور مجھ میں سے بہت سے ایسے لوگ جو کہیں زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں, کہیں زیادہ محنت کرنے والے ہوتے ہیں, وہ شاید زندگی کی دوڑ میں آپ کو کہیں پیچھے نظر آتے ہیں, کوئی آگے نظر آتا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ کوئی اپنی منزل پا چکا ہے یا کوئی اپنے لیے زندگی کی جو جسے ہم دنیاوی معاملات میں کہتے ہیں اچیومنٹس اس کی بڑی ہیں, تو سچی بات ہے میں اس بات کا بلیور ہوں کہ یہ ساری جو آپ کی اچیومنٹس ہوتی ہیں یہ اللہ کی مہربانی سے ہوتی ہیں. انسان کا کام ہے صرف سٹرگل کرنا, کوشش کرنا. وہ پانی گرم کرنے کے لیے لکڑیاں جلاتے رہنا, پانی کب گرم ہوگا یہ اوپر والا جانتا ہے. اور بہت سے ایسے فیصلے آپ کے بھی ہوتے ہوں گے جن کے بارے میں آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ اس کا رزلٹ یہ نکلے گا, لیکن رزلٹ شاید آپ کی اس توقع کے مطابق نہیں نکلتا. یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے. بعض لوگ گلہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں, جی میں نے بڑی محنت کی لیکن مجھے وہ مقام نہیں مل سکا جو فلاں شخص حاصل کر گیا. اور شاید اور آپ میں اور مجھ میں سے بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ وہ کن کن محرومیوں کا شکار ہوتا ہے. اللہ نے آپ کو ہاتھ پاؤں دیے ہیں, اللہ نے آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. کسی کو والدین کی خدمت کا موقع مل جاتا ہے, کسی کو یہ بھی نہیں مل پاتا. کسی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کام آنے کا جذبہ موجود ہوتا ہے, کسی کے ساتھ یہ بھی موجود نہیں ہوتا. تو یہ ویریشن کی لائف ہوتی ہے کہ اگر آپ بالکل ایسے 2+2 کی حیثیت سے زندگی کو دیکھیں تو زندگی شاید ایسے ہوتی نہیں ہے. اور اسی لیے کہا گیا کہ اطمینان قلب جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہے جس پہ آپ مطمئن ہو جائیں. آپ سوچیں کہ ٹھیک ہے جو کچھ میرے لیے ہے, جو کچھ میں نے حاصل کر لیا ہے, یہ بھی اللہ کی بڑی خاص مہربانی ہے, اور آگے بھی جو مل جائے گا اسی کی کرم نوازی ہوگی. اور میں اکثر بولنے والا آدمی ہوں, ٹی وی میں کام کرتا ہوں, بولنے کے پیسے لیتا ہوں, لیکن یقین مانیے اپنا پروگرام کرنا ہو یا کہیں بات چیت کرنی ہو میرے لیے بڑی مشکل یہ مرحلہ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ انسان ہم اتنے باتیں کرنے والے ہیں, ہم اتنی حد سے زیادہ باتیں کرنے والی قوم ہیں کہ ہم اپنا جائزہ کم لیتے ہیں, لوگوں کا جائزہ بہت زیادہ لیتے ہیں. تو اس لیے کبھی کبھی یہ احساس اندر موجود رہتا ہے کہ ہم جو ہر وقت ایک وہ تنقید کی تلوار لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, آپ اور میں ہم سب بڑے ناقدین ہیں. کبھی آپ غور کیجئے گا اپنے اوپر, اپنی لائف کے اوپر, ہمیں ہر چیز بری نظر آتی ہے لیکن دوسروں میں نظر آتی ہے. اپنے آپ کو ہم نے کٹہرے میں کھڑے کرنے کا شاید سبق سیکھا ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں فلاں شخص کو اچھا ہونا چاہیے, حکومت اچھی ہونی چاہیے, سیاست اچھی ہونی چاہیے, سرکاری افسران اچھے ہونے چاہیے, پولیس اچھی ہونی چاہیے. لیکن دوسرے لمحے اگر آپ کو کوئی پولیس والا روک کے پوچھے کہ لائسنس آپ کے پاس ہے گاڑی کا, تو آپ کو بڑا غصہ آتا ہے کہ مجھ سے اس نے پوچھ لیا, اس کو پتہ نہیں میں جرنلسٹ ہوں, اس کو پتہ نہیں میں وکیل ہوں,
اس کو یہ نہیں پتا میں اس ملک کا اتنا پاپولر آدمی ہوں. یہ جو تنقید کا جو جذبہ ہمارے اندر ہے اس بارے میں تو بھی شاہ صاحب سے بھی پوچھنے لگا تھا. میں تو میری تحقیق اس پہ جو ہے وہ بڑی آپ سمجھیں کہ بڑی محدود ہے. مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آ سکی کہ اس خطے کا یہ پرابلم اتنا بڑا کیوں ہے. یہ موبائل آج کل آپ کے ہاتھ میں ہے, ٹی وی کو چھوڑیے, آپ فیس بک آپ کے پاس ہے, ٹویٹر آپ کے پاس ہے. موسٹلی آپ کو لوگ یعنی تنقید کرتے نظر آئیں گے. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کوئی شخص آپ کو یہ لکھے کہ لاہور میں جو ہے میں آج گھر سے نکلا یا گھر سے نکلی تو مجھے فلاں بڑا اچھا منظر لگا, فلاں جگہ پہ مجھے کسی کو ہیلپ کرتا ہوا ایک شخص نظر آیا تو مجھے بڑا اچھا لگا. یہ آپ کو بہت کم لوگ ایسے ملیں گے, اور آپ کو تنقید کرتے ہوئے لوگ بہت زیادہ ملیں گے جنہیں سڑک بھی خراب نظر آتی ہے, جنہیں بڑی گاڑی سے بھی نفرت ہے, جنہیں کسی آگے بڑھتے ہوئے انسان سے بھی نفرت ہے, جسے کسی کی مقبولیت سے بھی خوف ہے کہ اس کو اتنی پاپولیرٹی کیوں ملتی ہے یا کسی کو اتنی عزت کیوں ملتی ہے. تو میرے خیال میں بنیادی چیز اگر آپ یہ ذہن نشین کر لیں آپ اور میں ہم سب کہ ہمیں ایک مثبت رویے کا اظہار کرنا اپنی پوری زندگی کے اندر, تو آپ کے لیے زندگی بہت آسان ہو جائے گی. اپنی فیملیز کے اندر اگر آپ دیکھیے, آپ بالکل ینگ ہیں ماشاءاللہ, فیملیز کے اندر بھی خواتین اور بندے اور سارے حضرات آپ کو اگر بیٹھ جائیں کہ کسی وقت بیٹھے ہوں تو گفتگو کا مرکز کیا ہوتا ہے؟ فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, اس نے برا کر دیا, اس نے یہ کیا. یعنی ہم شادی کے کسی فنکشن پہ جاتے ہیں, سب سے پہلے ہم یہ کیڑے نکالتے ہیں کھانا ٹھیک نہیں تھا, دوسرا کہتا ہے لڑکی پیاری نہیں تھی, تیسرا کہتا ہے بندہ بڑا کچھ ہے. یعنی ہم اتنے ناقدین ہیں کہ ہم جا کے اس میں سے کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی وجہ شاید کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک اوور پولیٹیسائز اور اوور ریلیجس سوسائٹی ہیں. ہم مذہب میں بھی انتہا پسند ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ میری مرضی کا مذہب ہونا چاہیے. سیاست بھی ہم اپنی مرضی کی چاہتے ہیں. میرا لیڈر مجھے پسند ہے, میں اس کی خاطر کوئی بات سننے کو تیار نہیں. آپ کا جو لیڈر ہے آپ اس کی خاطر کوئی بات نہیں سننا چاہتے, اس لیے کہ آپ کی افیلیشن اتنی سٹرانگ ہو چکی ہے اس کے ساتھ. آپ نے اسے اس منصب پہ پہنچا دیا ہے کہ جہاں اس کے اوپر تنقید بھی نہیں ہو سکتی. اور پھر ہم اتنی بڑی خوشامدی قوم ہیں, ہم اس کی اتنی خوشامد کرتے ہیں, اس کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو خود یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ اگر میری تعریف نہ کی گئی یا میرے اوپر تنقید کی گئی تو مجھے اس شخص کو اپنے دائرے سے نکال دینا ہے. میں اکثر لوگوں سے ذکر کرتا ہوں, کسی نے اوباما جب امریکی پریزیڈنٹ منتخب ہوئے, کسی نے اگر وہ سپیچ دیکھی ہو جو شکاگو کے اندر ان کی پہلی وکٹری سپیچ ہے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں سٹیج کے اوپر, بہت معمولی سی اونچائی پہ سٹیج ہے, اور سٹیج کے ارد گرد لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ان کی سپیچ سننے کو وہاں انتظار کر رہے ہیں. اوباما چلتے ہوئے آتے ہیں, آ کے وہ اپنی سپیچ کرتے ہیں, اپنی وکٹری کا جو اظہار کرتے ہیں کہ آج کس کی جیت ہوئی ہے. ایک شخص بھی اٹھ کے سٹیج پہ بھاگ کے اوباما کے ساتھ سیلفی بنانے کے چکر میں نہیں ہوتا. اس پوری ویڈیو آپ دیکھیے گا گوگل پہ پڑی ہوگی, کوئی ایک شخص ہاتھ ملانے کے لیے بےتاب نہیں ہوتا جب میں دوڑ کے اوباما نظر جفی پا رہا ہوں. کوئی ایک شخص سٹیج کے اوپر آنے کی کوشش نہیں کرتا کہ وہ پولیس کو دھکا دے کے آ جائے. میرا لیڈر گھر سے نکلتا ہے, اس کی گاڑی کے اوپر لوگ چمٹے ہوتے ہیں. خدا کے بندو, یعنی تم اپنی صحت کے ساتھ کھیل رہے ہو, اوپر سے گرو گے ٹانگ ٹوٹ جائے گی, تمہیں کون پوچھنے والا ہو. یعنی آپ کا لیڈر نکلتا ہے, لوگ گاڑیوں پہ اتنا بونٹ 5000 4700 700 سی سی کی گاڑی کا انجن اس سے تپ رہا ہوتا ہے, لوگ اس کو چوم رہے ہوتے ہیں اور نعرے لگا رہے ہوتے ہیں کہ جی میرا لیڈر نکل آیا. یعنی اس لیڈر کو میں 30 سال سے جرنلزم میں, آنیسٹلی میری بات کا برا مت مانیے گا, جن لیڈروں کو آپ پوجتے ہیں, جن کی تعریفیں کرتے ہیں, ان کو اس بات کی فکر بھی نہیں ہوتی کہ باہر جو کھڑا ہے بندہ وہ کتنی دیر سے انتظار کر رہا ہے. شکلیں پہچاننے سے انکاری ہوتے ہیں. آپ ووٹ دے کے ان کو منتخب کرتے ہیں, وہ اراکین اسمبلی بنتے ہیں, وہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں, وہ وفاقی وزیر بن کے گاڑی پہ جھنڈا لگا کے یہ جانتے تک نہیں ہیں کہ اس کی خاطر 10 دن کے لیے کمپین چلانے والے کون کون لوگ تھے. اور اگر کسی سے پوچھا جائے کہ یار یہ کون آیا, اسی کہتے پتہ نہیں کون سے. اور کئی میرے بھی جاننے والے دوست ہیں جو پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں بدبخت آدمی, یہ تیرے ساتھ تو 15-20 دن گرمی سردی میں تیری کمپین چلاتا رہا, یہ سارا دن بیچارہ چھٹی لے کے آیا تھا نوکری سے تیری کمپین چلانے گاؤں میں. کہ اچھا کون ہے؟
یہاں فلاں کا بیٹا ہے، ہمیں نہیں پتا. یعنی خدا کے لیے اپنے آپ کو پہچانیے. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں آپ کی عمر میں نے کبھی زندگی میں فیڈڈ جین نہیں پہنی. یہ جو فیڈ نہیں ہوتی جس کے اوپر کٹ لگا ہوتا ہے، یہ یعنی آپ لوگوں کو دیکھ کے اپنے لباس پہننا شروع کر دیں گے. میرے گھر والے کئی دفعہ کہتے ہیں کہ میں ایک شلوار قمیض پہنتا ہوں، مہینہ وہی پہنتا رہتا ہوں، چپل پہنتا ہوں، مہینہ چپل پہن لیتا ہوں. اس لیے کہ میں اپنی اس چیز کو مارنا چاہتا ہوں جس میں بندہ فالور ہو. کبھی فالور مت بنیے گا. آپ کو لوگوں کو آپ کو فالو کرنا چاہیے. جو بھی آپ کریں، آپ کی اپنی زندگی، آزاد زندگی ہے. یعنی آپ کو یہ شخصیات کے بت بھی نہ بنائیے گا خدا کے لیے. کوئی شخص ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے اعمال جو ہیں وہ بالکل ایک لیول پہ اسٹیگننٹ ہوں کہ جی وہ ایسی طریقے سے زندگی گزارے گا. دنیا میں جو شخص آیا سوائے انبیاء کے، انبیاء چونکہ معصوم ہوتے ہیں، ہر شخص کہیں نہ کہیں کوئی غلطی کرتا ہے، کہ ٹھوکر کھاتا ہے. اس کی زندگی ویریشن سے گزرتی ہے، کبھی گناہ گار ہوتا ہے، کبھی نیک ہوتا ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی اتنا دعوے دار بن جائے کہ میرے سے بڑا سچا کوئی نہیں. ہم سب جھوٹ بولتے ہیں. ہم ایسے ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ سوچیں میں سچ بولتا ہوں، ایسی جھوٹ بولنے والی بات. ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم حقائق چھپاتے ہیں، ہم پریشر قبول کرتے ہیں. ہمارے ویسٹرن انٹرسٹ ہوتے ہیں، ہمارے مالکان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، آپ کی سیاسی جماعتوں کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے انٹرسٹ ہوتے ہیں. یہ ایک انٹرسٹ کی گیم ہے جو پوری دنیا میں چلتی ہے، صرف پاکستان میں نہیں چلتی، پوری دنیا میں چلتی ہے. اب راستہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں سے انسان سوچتا ہے کہ چلیں میرے پاس یہ سپیس ہے، اس سپیس میں سے میں 25 کام اگر نہیں کر سکتا تو میں 20 کر جاؤں، میں 15 کر جاؤں. اللہ تعالیٰ آپ سے کبھی نہیں یہ پوچھیں گے کہ تم 25 سے 25 کیوں نہیں کر کے آئے. آپ کی نیتوں کو دیکھا جائے گا. اگر آپ سوچ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں سچ 100% تو نہیں کہہ سکتا، 50% نہیں کہہ سکتا، 40% تو کہہ جاؤں، اور اسی سے سوسائٹیاں بن جاتی ہیں. یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ایک انسان کے بارے میں اب اکثر لوگ ہمارے بارے میں لوگ میسج کرتے ہیں سچ بولے فلاں کے لیے کھڑے ہو جائے. اچھا پھر پردے کے پیچھے کیا ہوتا ہے اس سے بھی آگاہ نہیں ہوتے. میں بھی یہاں کھڑے ہو کے بڑے دعوے کر سکتا ہوں کہ میں نے فلاں دن چیلنج کر دیا تھا فلاں کو، میں ٹکر کا آدمی بن گیا تھا. یہ ساری کہانیاں ہوتی ہیں. خدا کے لیے سے نکل آئیے گا. اس پوری کہانیوں کے پیچھے کیا چل رہا ہوتا ہے؟ ہمارے ویسٹرن انٹرسٹ چل رہے ہیں. اور یہ پاپولیرٹی کا نشہ اتنا خطرناک نشہ ہے، یقین مانیے. میں بتاؤں آپ کو، یہ اس وقت کوئی ڈرگ ایسی دنیا میں ایجاد نہیں ہے جو پاپولیرٹی کے نشے کا مقابلہ کر سکے. یہ بندے کو پاگل کر دیتا ہے. یہ اس سٹیج پہ لے جاتا ہے جہاں انسان کہتا ہے میں اتنا مقبول ہو گیا ہوں، لوگ مجھے جو ہے وہ پوجنے پہ آ گئے ہوئے. اور یہی پاپولیرٹی کا نشہ سم ٹائم بندے کو پھانسی کے پھندے تک لے جاتے ہو نا، مر جائے کوئی بات نہیں. میں بہت سے ایسے اپنے میڈیا کے دوستوں سے واقف ہوں جو اپنے بچوں سے نہیں ملتے، بیوی سے نہیں ملتے، ماں سے نہیں ملتے. انہیں ٹیلی ویژن اسکرین چاہیے کہ وہ اسکرین پہ بیٹھے رہیں، پروگرام کرتے رہیں، لوگ انہیں واہ واہ کرتے رہیں کہ یار کمال آپ کا کیا پروگرام تھا کل. یہ اتنا خطرناک نشہ. کسی بزرگ نے کہا تھا کہ کسی کو بتا کے کسی کی خوشامد کی جائے کہ میں تیری خوشامد کرنے لگا ہوں، تب بھی 50% اپنے اثرات چھوڑ جاتی ہے. ایک وہ مشہور معقولہ بنا ہوئے کوئی پروفیسر صاحب تھے، آئی سرجن تھے، تو ان کے ڈاکٹرز جو ان کے شاگرد تھے پریکٹس کرنے والے، انہوں نے کہا جی کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے جو پروفیسر ہیں یہ خوشامد پرست نہیں ہے، یہ خوشامد پسند نہیں کرتے. کوئی ایک آدھ درمیان میں ایسا آدمی جس نے شرط لگا لی، اس نے نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا کہ نہیں خوشامد پسند نہ ہو. تو انہوں نے آپس میں شرط لگا لی تمام اسٹوڈنٹس نے. تو جب وہ اپنی کلاس لے رہے تھے انہوں نے کہا بھئی ایسے آنکھ کھول کے جو ہے نا اس کو چیک کیا جائے گا، لینس کو چیک کیا جائے گا. تو پیچھے سے اسی شخص نے کہا، اس نے کہا سر ماشاء اللہ سر آپ کا بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے. تو ڈاکٹر صاحب کو غصہ آیا، پیچھے مڑ کے کہا خاموش رہو اور اپنا کام سیکھو. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے دوبارہ کہا، انہوں نے کہا کوئی ایسی بات ہوئی، انہوں نے کہا سر ویسے جتنی ہاتھ کی صفائی آپ کی مشہور ہے سرجری کے حوالے سے، اس زمانے میں اسٹیچز لگتے تھے، یہ آج کل تو بڑا جدید سسٹم ہو چکا ہے، تو اتنی شاید ہی کسی کی ہوگی، مجھے لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں. اس نے کہا شٹ اپ، اپنا کام سیکھو، تمہیں اس وقت ہر وقت کیا پڑی ہوتی ہے. تھوڑی دیر گزری، اس نے پھر ایک اور کوئی تعریف کر دی. پروفیسر صاحب کو پھر غصہ آیا. انہوں نے کہا یار تم سمجھتے نہیں ہو کیا، تم کلاس ڈسٹرب کرتے رہتے ہو. جب وہ سارا ایک سرجری کر کے پڑھا کے باہر نکلے، گاؤن پہنا ہوا، گاؤن اتار کے اپنے اسسٹنٹ کو دیا، تو پیچھے سے اس نے کہا سر آپ اتنے عظیم آدمی ہیں، اتنے عظیم آدمی ہیں کہ آپ کی تعریف بھی کی جائے تو آپ اس کو بھی برا سمجھتے ہیں. پروفیسر صاحب نے رک کے دیکھا، کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہتا بیٹا وہ تو ہے. یہ خوشامد اتنی خطرناک چیز ہوتی ہے.
جب آپ کسی کو کہنا شروع کرتے ہیں نا کہ آپ اتنے نیک آدمی ہیں، آپ اتنے اچھے آدمی ہیں، تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہماری شاید سوسائٹی کا، میں اکثر کہتا ہوں جن ممالک نے ترقی کی دنیا میں انہوں نے شاید اس سسٹم کو ختم کیا۔ میں ایک دفعہ نیو یارک ٹائم کے آفس میں تھا، تو ان کے جو چیف ایگزیکٹو تھے ہمارے ساتھ وزٹ کروا رہے تھے، تو انہوں نے ایک رپورٹر، جیسے ہم بھی رپورٹنگ کیا کرتے تھے، وہ ایک اپنے ڈیسک ٹاپ کے اوپر بیٹھ کے سٹوری ٹائپ کر رہا تھا۔ تو ہم کچھ پاکستان سے جرنلسٹ تھے، کچھ دیگر ملکوں سے، تو اس نے اسے پوچھا کہ بھائی واٹس گوئنگ آن، تو اس نے اپنے چیف ایگزیکٹو کو بغیر پیچھے دیکھے اس نے ٹائپنگ شروع کی، اس نے کہا سر ڈرافٹنگ اے اسٹوری۔ اس نے نہیں دیکھا پیچھے کون ہے، اور چیف ایڈیٹر نے بھی نہیں کہا کہ یہ میل کھڑا کیوں نہیں ہوا۔ ہم آگے چلے گئے، آگے باقی سیکشن ہم دیکھنے چلے گئے۔ یقین مانیے یہ اگر پاکستان میں ہوتا، وہ رپورٹر نوکری سے فارغ ہو چکا ہوتا۔ ہم تو اپنے جو ہمارے نیچے ماتحت ہیں، اگر وہ کھڑے نہ ہوں تو ہم اس بات کا برا مناتے ہیں کہ یہ کھڑا کیوں نہیں ہوا، اس نے مجھے رسپیکٹ کیوں نہیں دی۔ حالانکہ وہ پیسے لیتا ہے کام کرنے کے، جو اس نے سٹوری فائل کری اس کے پیسے لیتا ہے، خوش آمد کرنے کے پیسے تو نہیں لیتا کہ آپ آفس میں آئیں گے وہ آگے گا بہت صاحب کیسے ہیں، اس کے پیسے نہیں اس کو ملتے، اس کو پیسے ملتے ہیں اپنے کام کرنے کے۔ یہ ہمارا المیہ ہے مسلمانوں کا، کس دن شاہ صاحب سے پوچھیں گے کہ المیہ کیوں ہیں۔ میں چونکہ ایک جرنلسٹ ہوں، وہ ایک ریسرچر بھی ہیں، ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، ہم تو ادھر ادھر کی باتیں کر کے کام چلانے والے لوگ ہیں کہ یہ المیہ کیوں ہیں، اور یہ مسلمانوں کا المیہ زیادہ ہے۔ شاید معاف کیجیے گا میری اس بات کو نیگیٹو نہ لیجیے گا، لیکن شاید ہمارے یہ زیادہ ہے۔ ان ممالک میں جن کو ہم ہر وقت تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، شاید وہاں یہ بہت کم ہے۔ اس کو اگر ہم کم کر لیتے اور اگر ہم سننے کی عادت ڈالتے، آپ مجھ سے پوچھ سکتے کہ آپ نے جو بات کی ہے غلط کہی ہے، آپ جو بات کام کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، تو شاید یہ میرے لیے اصلاح کا باعث بن جاتی۔ سکھایا ہم نے یہی ہے بچوں کو، میں نے بھی اسکول سے سیکھا، مدارس میں جگہ بھی ہم نے سکھایا۔ عمر سے کسی نے پوچھا دو چادریں کہاں سے آئیں، ہمارے پاس تو ایک چادر۔ سکھایا یہ ہے، لیکن یہ سکھایا لوگوں کے لیے، اپنے لیے نہیں سکھایا۔ مجھ سے کوئی سوال پوچھے یا آپ سے کوئی سوال پوچھے، آپ کے اوپر کوئی گلا شکوہ کرے، آپ کو کوئی برا بھلا کرے، آپ اس کا نام کاٹ دیتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ، اور آج کی نشست سے اگر ہم اتنا حاصل کر پائیں، ہم اپنی خوشامد کروانی چھوڑ دیں، اپنی تعریفیں کروانی چھوڑ دیں کہ جی میری تعریفیں کی جائیں، اور ڈائلاگ کی اجازت دیں سوسائٹی کے اندر۔ سوسائٹی میں ڈائلاگ نہیں ہوتا، سوسائٹی ختم ہو جاتی ہے۔ بات چیت سے لوگ آگے چلتے ہیں۔ کوئی شخص فرشتہ نہیں ہوتا، اور کوئی شخص صادق اور امین نہیں ہوتا، اور کوئی شخص ایسا نہیں ہوتا جو کہے کہ جی میں دنیا میں سب سے سچا ہوں، کہ جی میرے اس کے علاوہ کوئی سچا ہی نہیں ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی جگہ پہ کسی کوتاہی کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس لیے ڈائلاگ ایک ایسی چیز ہے، بات چیت کا عمل ایک ایسی چیز ہے، سوال و جواب ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو نکھارتے رہتے ہیں اور آپ کی زندگی میں آپ کو آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ یہی میڈیا کا کام ہے کہ میں جس جگہ پہ بیٹھا ہوں، جتنی میں کوشش کر سکتا ہوں میں وہ کرتا رہوں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی شمع تو جلاتے جاتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ سے کہوں کل میں انقلاب برپا کر دوں گا، یہ جھوٹ ہے، یہ کہانیاں ہیں ساری۔ کوئی سیاستدان بھی یہ جو باتیں کر رہے تھے نا، یہ کل سے جناب یہ ریل پیل کر دی جائے گی، یہ ساری کہانیاں ہیں جو آپ کو سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں سے باہر نکلنا پڑے گا ہمیں سب کو، اور یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہم سب شاید 19-20 کے قریب لوگ ہوتے ہیں، کوئی یہ اتنا بڑا گیپ بھی نہیں ہوتا۔ اور ٹیلی ویژن پر، اخبار پر، ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر میری گزارش ہوتی ہے، اکثر میں کہیں اگر جاؤں تو میں یہ گزارش کرتا ہوں نوجوانوں سے، اس کا مثبت استعمال کریں، اس کو چھوڑ دیں کسی کے خلاف تنقید کرنے۔ سارا دن لوگ گالیاں دیتے ہیں، اور یقین مانیے ایک ایسی نسل تیار ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے، کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ گالی دینا کوئی جرم نہیں ہے۔ امریکہ میں کوئی جرم نہیں ہو، میں امریکہ میں تھوڑا پیدا ہوا، پاکستان میں پیدا ہوا، مجھے یہاں کے قوانین کو دیکھنا ہے۔ وہ جی برطانیہ میں گالی دینا کوئی جرم نہیں ہے۔ یہ وہ سوچ تھی جس کی بنیاد پر آپ کے ہاں یہ کلچر، گالی کا کلچر آپ کے موبائل پہ آ گیا کہ جی گالی دیں کوئی جرم نہیں، کوئی سزا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سزا نہیں ہوگی، کیا آپ اس کو بد اخلاق نہیں کہیں گے؟ کیا گالی دینے والے کو تہذیب جو ہے وہ والا کہا جا سکتا ہے؟ کیا آپ کا مذہب یہ سکھاتا ہے آپ کسی کو گالی دیں؟ بہت ساری چیزوں کی سزا نہیں ہوگی۔ میں ایک لمبی
علمی دینی بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کی کوئی سزا نہیں. پھر روزہ آپ نہیں رکھتے, آپ گھر بیٹھے رہتے ہیں, آپ کہیں جی میں نے روزہ رکھ لیا ہے, کیا سزا ہے آپ کو؟ اسلام پکڑ گھروں سے نکال کے باہر آپ کو سزائیں نہیں دیتا کہ ادھر آپ پہلے بتا دوں نے روزہ رکھا نہیں رکھا. دنیاوی معاملات میں اس کو کوئی سزا نہیں کہ اس کو جیل بھیجا جائے گا 10 سال کے لیے. اگر آپ جھوٹ جو ہے جس کا کوئی فائدہ نہ کسی کو پہنچے, مثلا میں کہتا ہوں یہ بھی آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کھانا کھا کے, میں کھانا کھا کے ہوں, ہیبچول جھوٹ ہے نا, لیکن اس کی کوئی سزا نہیں ہے, آپ مجھے سزا تو نہیں دے سکتے, لیکن یہ جرم ہے, یہ بد اخلاقی ہے. اس لیے اس کو تسلیم کر لیجئے. جو شخص تسلیم کرنے سے انکار کر دے وہ پھر ایمان کے اس دائرے سے آہستہ آہستہ نکل جاتا ہے. غلطیاں آپ بھی کریں گے, میں بھی کروں, کوتاہیاں آپ سے بھی سرزد ہوں گی, مجھ سے بھی ہوں گی. اس لیے قرآن نے کہا یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری, اللہ تمہاری غلطیاں بھی معاف کر دے گا, تمہاری کوتاہیاں بھی معاف کر دے گا. لیکن شرط تو یہ ہوگی نا کہ آپ ایمان رکھنے والے ہیں, آپ مانیں کہ یہ غلط ہے. کئی دوست ہمارے کہتے ہیں, بحث کرتے ہیں انڈسٹری میں یا مارکیٹ کے اندر, کہاں لکھا ہے الکوہل حرام ہے؟ میں نے کہا نشے کو حرام لکھا ہے نا, خمر کو حرام لکھا ہے. تو وہ اس کی تشریح کرنے, میں نے کہا یار میری بات سن, یہ تو اگر پی کے جرم کرتا ہے, فرض کریں, اس کی جسٹیفیکیشن تلاش کرتا ہے الفاظ سے کہ جی الکوہل تو قرآن کے اندر کوئی ALCHOL یہ تو نہیں لکھا ہوا, یعنی یہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان یہ مان لے کہ مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی ہے, معافی اس کی ہوگی, اس کی معافی نہیں ہوگی جو کہ اگر ڈنکے کی چوٹ پہ کہ میں نماز کو نہیں مانتا, یا جو کہے کہ میں فلاں احکامات ہیں. احکامات کو نہ ماننے والے کے لیے گنجائش نہیں ہوگی. احکامات کو ماننے والا اگر کوتاہی کا مرتکب ہوگا, غلطیاں کرے گا, گناہ کرے گا, معافی اس کی ہوگی. اس لیے پازیٹیو سوچ رکھیے. تو میں نے بڑا آپ کا وقت لے لیا, لیکن مجھے خوشی آج یہ ہوئی یہاں پہ آ کے کہ ماشاءاللہ شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن ایک بہت اچھا کام کر رہی ہے. یہی کام اس سوسائٹی کو کرنا چاہیے. حکومتیں یہ کام نہیں کرتی, یہ آپ اور میں مل کر یہ کام کرتے ہیں. اور یہ بھی بڑی خوشی ہوئی کہ اتنے طلبہ و طالبات ادارے کے ساتھ منسلک ہیں, وہ اپنے اپنے اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ان کو گرومنگ کے مواقع ملتے ہیں, ان کو بات چیت کے, ڈائلاگ کے, ٹریننگ کے مواقع ملتے ہیں. یقین مانیے یہ ہی سب سے بڑا کام ہے. آج کی انسانیت, آج کے لوگ, آپ کے اسٹوڈنٹس, آپ کے کولیگز, بعض ایسے جو چھوٹی چھوٹی ہمدردی کے مستحق ہوتے ہیں, چھوٹی سی سپورٹ کے مستحق ہوتے ہیں. اگر آپ ان کی مدد کر دیں, کوئی لفظ چار کسی کو سکھا دیں, کسی کی انگلی پکڑ لیں, کسی کی دعا کر دیں, تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے کام آئیں گی. میاں نواز شریف, عمران خان, بلاول بھٹو زرداری, ان کی خاطر کسی کو گالیاں دینے آپ کی کسی کام نہیں آئیں گی. یہ سارے حضرات ہمارے, معافی چاہتا ہوں میں, کسی کے اگر دل آزاری نہ ہو, مجھے 30 سالوں میں بڑے کلوزلی دیکھنے کا موقع ملا ہے. 19-20 ہوگا, میں یہ نہیں بھی کہتا کہ بہت برے لوگ ہوں گے, بہت اچھے ہوں گے, لیکن ان کی خاطر اپنی دوستیاں, اپنے تعلق مت ختم کیجیے گا, رشتہ داریاں مت ختم کیجیے گا. اور یہ سارے اگر میں آپ کو لسٹ گنوانے شروع کر دوں نا ابھی آپ کے بلیک اس چارٹ کے اوپر, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, کون کس کا رشتہ دار ہے, ایک اس پارٹی میں, ایک اس پارٹی میں. میں نے ایک دفعہ کہا تھا, میں نے کہا 2 سکے بھائی, ایک PTI میں ہے, ایک PMLN میں ہے, دونوں جا کے گھر میں ایک دوسرے کو تھپڑ ماریں, چلے میں بھی پھر کسی کو تھپڑ مار دوں گا. گھر میں شام اکٹھے کھابے کھاتے ہو, گپیں لگاتے ہو, رشتے کرتے ہو آپس میں, باہر نکل کے کہتے ہو جی ان کے ساتھ بات چیت کرنا حرام ہے. یا تو وہاں چھوڑ دو نا, اپنے گھر میں اب ایک ہو, وہ ایک لمبی لسٹ ہے, 1-2 افراد کی نہیں ہے. اور یہ ہونا چاہیے. دیکھیں میں اصل بات کہتا ہوں, کوئی کسی کا کسی پارٹی میں جانے سے اس کا کفر کا فتویٰ تو نہیں دیا جا سکتا کہ جی وہ کافر ہو گیا. یہ ڈائلاگ بھی ہونا چاہیے, یہ نفرت بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ 10-12 سال کی جو نفرت ہے, سچی بات ہے, آپ کو برا لگے اچھا لگے, میں اس کو بڑا ڈس لائک کرتا ہوں. یہ ہماری لیڈرشپ نے جو نفرتوں کے بیج بو دیے ہیں کہ ہم بات نہیں کر سکتے, ہم ایک دوسرے سے ڈائلاگ نہیں کر سکتے, ہم سچ نہیں سن سکتے, ہم کسی کے اوپر تنقید نہیں کر سکتے. کوئی شخص تو ایسا نہیں ہے جس کے اوپر تنقید نہ کی جا سکے. یہاں تو کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیڈر کے حوالے سے بات کر دی, آپ نے تنقید کر دی. پھر کوئی لفافہ صافی کہتا ہے, کوئی چور کہتا ہے, کوئی ڈاکو کہتا ہے, لیکن یقین مانیے ان چوروں سے ہم کم ڈاکو ہیں. سر جو ریئلٹی ہے اس کو تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. اگر ہم اس کو بھی پازیٹیو میں لے لیں کرٹیسزم کو, کیونکہ ہماری اصلاح کرنی, امپرومنٹ کی کرنی, اگر ہمیں اپنی مسٹیکس کا نہیں پتہ, پرابلمس کا نہیں پتہ, تو آگے کریکشن کیسے ہوگا؟ دیکھیں یہ بڑی امپارٹنٹ بات ہے کہ اگر ہم نے اصلاح کرنی ہے تو ہمیں تنقید کرنی ہے.
دو نقطے ہیں اس کے بھی. اگر آپ نے کسی کی اصلاح تنقید اس لیے کرنی کہ آپ اس کی اصلاح چاہتے ہیں تو پھر تو درست بات ہے. اگر آپ کسی پروپیگنڈا وار کا حصہ ہیں، جو آپ نے سنا آپ نے آگے چلا دیا. اور یقین آپ شاید بہت، میں چونکہ ٹی وی کا آدمی ہوں، ٹی وی کو ہیڈ کرتا ہوں، ٹی وی کو، مجھے ٹی وی کمپیریزن بھی دیکھنا پڑتا ہے، پروگرامز بھی باقی بعض چیزوں کی دیکھنی پڑتی ہے، ریسرچ بھی کرنی پڑتی ہے. ایک صاحب اینکر تھے، وہ پروگرام کرتے کہہ رہے تھے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے 45,000 ارب روپے بجٹ سے لوٹ لیے. اسے آپ تنقید کہیں گے یا پروپیگنڈا کہیں گے؟ 45,000 بلین روپیز. میں کیا کہوں اب اس کے بارے میں، جس شخص کو یہ نہیں پتا کہ پنجاب کا بجٹ کتنا ہے. یہ تنقید نہیں ہوتی ہے، یہ آپ کا ایک ایجنڈا ہے آپ کا. آپ اس کو دیوار سے لگانا چاہتے ہیں، آپ کسی شخص کو نکالنا چاہتے ہیں، کسی کو لانا چاہتے ہیں. اگر یہ سوچ کے اگر آپ کی تنقید ہے تو میں سمجھتا ہوں ایسی تنقید کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کی سوچ اگر پازیٹیو ہے، آپ سمجھیں کہ بھئی آپ نے یہ غلطی کی ہے، اور آپ کے پاس اس کا ایویڈنس بھی تو ہو نا. یعنی آپ کہتے ہیں ایک شخص نے، ہمارے فلاں پرائم منسٹر نے 5,000 ارب روپے انڈیا منتقل کر دیے. یعنی اس سے زیادہ مذاق کیا ہو سکتا ہے؟ ہم بڑے آرام سے، میں آپ دیکھیں کچھ کہانیاں، اس میڈیا کی کہانیاں، اس 10-12 سال کی کہانیاں زیادہ ہیں شاید اس سے پہلے، لیکن چونکہ میں 10-12 سالوں کو اگر کمپیئر کروں، مجھے ایک شخص نے کہا جی وہ فلاں اسٹیٹ بینک سے پیسے کٹ کے لے گیا. میں کون؟ فلاں لے گیا. یار خدا کے لیے کچھ حقائق کو تسلیم کریں. یہ ممکن ہے کہ اسٹیٹ بینک، مجھے آپ پرائم منسٹر آرڈر کریں، میں گورنر اسٹیٹ بینک چیک کٹ کے دے داں؟ ایک مامے کاجد دکان ہے. ریاستیں نہیں چلتی ایسے. کرپشن ہے سوسائٹی میں، مانتا ہوں میں، اقربا پروری بھی ہے، میں یہ بھی مانتا ہوں کہ بعض جگہوں پہ وائلیشن بھی ہے، لیکن کچھ کہانیاں ہیں، ان افسانی کہانیوں سے ہم نکل آئیں خدا کے لیے. کہ جی آپ نے فون کیا، پرائم منسٹر نے کہا 10 ارب کٹ کے لایا انہیں فلاں حمزہ سے باز دیتے جا ککڑی بیچ کیا. یار خدا کے لیے یار. فلاں نے فون کیا، عمران خان نے کہا ثاقب نے ساتھ جو فنڈ جو اکٹھا کیا ہے ڈیم فنڈ، وہ نکال کے لیا، اس کا الیکشن لڑتے ہیں. پاسبل نہیں ہوتا. جو ڈیم فنڈ، میں مانتا ہوں ڈیم فنڈ اسٹیٹ بینک میں جانا چاہیے تھا، غلط بات ہے، لیکن جو ڈیم فنڈ ایون ثاقب نثار، میں ان کو ثاقب نثار کو کوئی اچھا آدمی بھی نہیں سمجھتا. آئی ایم سوری اگر مجھ سے آپ اس میں پوچھیں گے، ان کی بڑی غلطی ہے ان کی. لیکن جو ثاقب نثار صاحب نے ڈیم فنڈ اکٹھا کیا تھا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فنڈ میں موجود ہے، وہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا. یہ الگ بحث ہے کہ اس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جانا چاہیے. جب آپ اکاؤنٹ نمبر دیتے ہیں نیشنل بینک کا، اور نیشنل بینک میں چلے گئے، وہاں سے پیسے میں نہیں نکلوا سکتا شام میں جمع کر دے پیسے، بھائی میں سی ایم پنجاب آ گیا ہوں. یہ جو تنقید ہے نا، اس کا مقصد صرف بعض لوگوں کو نیچے کرنا ہے، بعض لوگوں کو اوپر لے کے آنا. جی کرنٹ ایرا میں تنقید کون ڈیفائن کرے گا کہ یہ تنقید ہے یا تنقید برائے اصلاح ہے؟ ایون یہاں پہ تو وہ آزادی اظہار رائے پہ بھی، مطلب یہاں پہ ہم تو بڑی لمبی اسٹیج پہ رہ جاتے ہیں نا. ان لوگوں کی بات کریں جو میڈیا میں تھم تھے، جو بولتے تھے، پتہ ہی نہیں وہ کہاں ہے. مطلب یہاں پہ تو بولنا تک مطلب دفاع نہیں ہو رہا. تو اس کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی جائے یا پھر؟ دیکھیں ریاست کے نا کچھ اصول ہوتے ہیں، یہ زندگی میں یاد رکھیے گا. ریاست کے اصول یہ ہوتے ہیں، بطور جرنلسٹ، بطور فریڈم آف سپیچ کے، آپ کو اور مجھے یہ پتہ چل جائے کہ واگا بارڈر پہ ہمارے پاس 4 ٹینک کھڑے ہیں. یو کانٹ رپورٹ اٹ. آپ اس کو رپورٹ نہیں کر سکتے. آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، آپ یہ میڈیا کے اندر نہیں اچھال سکتے کہ ہمارے پاس 10 ٹینک اس طرف کھڑے ہیں. یہ ریاستوں کی سیکورٹی ہوتی ہے. اس پہ کوئی بندہ فخر سے کہنا شروع کر دے میں نے بتا دیا تھا 10 ٹینک وہاں پہ موجود تھے. سر اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کو آپ انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں، اپنے مخالفین کو انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں. بہت سی ایسی سیکرٹس ہوتے ہیں جو فریڈم آف سپیچ کے زمرے میں نہیں آتے. یہ ڈیفائن ہونا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں اس پہ ابھی کام اتنا نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے. اسی طریقے سے کسی پرائم منسٹر کو دیکھیں، آپ تنقید کر سکتے ہیں کسی دوسرے پرائم منسٹر کے اوپر، کسی ادارے کے اوپر. کسی پرائم منسٹر کو یہ اب حق نہیں دے سکتے وہ کہے کہ جی فلاں دن جو ہے وہ ایٹمی جو اثاثے تھے اس کو دیکھنے کے لیے فلاں صاحب کو بلایا گیا تھا. یہ آپ کا نیشنل سیکرٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ نے دنیا کو بتایا ہو کہ ہم نے کوئی وہاں سائنٹسٹ کو نہیں جانے دیا، تو آپ نے اپنے قومی راز لوگوں کے سامنے رکھ دیے. اس لیے کچھ ایسی سیکرٹس ہیں جس پہ بات، میں آتا ہوں آپ کی طرف، نہیں ہونی چاہیے.
دوسری بات میں نے آپ سے کہی کہ دیکھیں جب آپ ایک خاص سوچ کے تحت کسی ایجنڈے پہ کام کرنا شروع کر دیں گے پھر آپ کو وہ کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلے جو شخص مارا جاتا ہے وہ جاسوسی کرنے والا مارا جاتا ہے. جاسوس کی سزا موت ہوتی ہے, اس کے پاس راز ہوتے ہیں. اس لیے میڈیا کا کام جاسوسی نہیں ہے. اگر مجھے کوئی کہے کہ تم میرے لیے جاسوسی کرو یا میرے لیے کسی ایجنڈے پہ کام کرو, میں اس کے ایجنڈے پہ کام نہیں کروں گا. ایجنڈے پہ کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک روز وہ مجھے کہیں گے نہیں اب یہ بھی کرنا ہے, تو میں نے ان سے ڈیفر کر جاؤں گا کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. وہ کہیں گے بھائی کل تک تو پیسے ہم سے لیتے تھے, انفارمیشن ہم دیتے تھے, کل تک تمہیں ڈائریکشن تمہاری ہم نے اس طرف لگائی تھی, آج حکم ہے اس طرف جانا ہے, تم کون ہوتے کہنے والے؟ سر آپ کو پہلے دن انکار کرنا چاہیے کہ میں نہ تمہارے خلاف نواز شریف کی کسی کمپین کا تمہارے کہنے پہ حصہ بنوں گا, نہ عمران خان کے خلاف کسی کمپین پہ حصہ بنوں گا. یہ ہوتی ہے جرنلزم. یہ جرنلزم نہیں ہوتی کہ آپ ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے اس ملک کے آپ ہیرو بنیں, آپ کو گوادر لے جایا جائے, آپ کو سکردو لے جایا جائے, آپ کو آرمی چیف کے ساتھ سفر کروایا جائے, پھر آپ کو ایک فائل دے دی جائے, پھر آپ سے کہا جائے فلاں شخص کی کردار کشی کی جائے, اور آپ یہ 5-6 سال یہ کام کرتے ہیں, اس کے بعد کہیں کہ میں آزاد صحافی بن کے اس ملک میں رہنا چاہتا ہوں. ایسا دنیا میں کبھی نہیں ہوتا. جو CIA کے ساتھ کام کرتے ہیں اس کے بعد وہ جرنلزم نہیں کرتے, کتابیں لکھتے ہیں. آپ نے اگر کام کرنی ہے, اگر آپ نے آزادی صحافت کا علم اٹھانا ہے تو پھر ایسے اٹھائیے. میں کچھ چیزیں نہیں کہنا چاہتا, میرے کولیگز بھی ہیں, دوست بھی ہیں, سچی بات ہے. اگر مجھے کہا جاتا کہ نواز شریف غدار ہے, میں نے نہیں کہا تھا نواز شریف غدار ہے. آج مجھے کہا جائے کہ عمران خان غدار ہے, میں کسی کے کہنے پہ عمران خان کو غدار نہیں کہوں گا. یہ ہے جرنلزم. یہ جرنلزم نہیں ہے کہ آپ کو ایک شخص پسند نہیں ہے, آپ نے اس کو غدار ڈکلیئر کر دیا, دوسرا آپ کو پسند آ گیا, آپ نے اس کو محب وطن بنا دیا. یہ میرا کام نہیں ہے. میرا کام ہے رپورٹ کرنا. جو فیکٹس میرے پاس ہیں وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں, مس ججمنٹ بھی ہو سکتی ہے, میری ریسرچ نامکمل بھی ہو سکتی ہے, لیکن میں پولیٹیکل موٹیویٹڈ نہیں ہوں. میں کسی کے کہنے پہ کوئی اپنی رائے بنا کے آگے چلنے والا آدمی نہیں. اللہ نے مجھے شعور دیا ہوا ہے. یہ چند لوگوں کی مثالیں, میرے کولیگز رہے ہیں, کچھ دوست بھی رہے میرے, میں ان کی باتیں نہیں کرنا چاہتا. لوگ بتاتے ہیں آ کے, آپ کے کولیگز بتاتے ہیں, سم ٹائم بیوروکریسی میں لوگ ہوتے ہیں, ویسٹ انٹرسٹ والے لوگ آتے ہیں, لے کے آتے ہیں یار یہ دیکھیں فائل ہے, کس کی ہے جی؟ وہ فلاں شخص کی فائل ہے. کیوں ہے؟ وہ سر دیکھو جی فلاں عہدے تعلقات ہیں. میرا مسئلہ ہی نہیں, اس کا ذاتی فعل ہے, میرے سے کیا لینے دینے, میں شاید اس سے زیادہ برا ہوں گا. ہاں اگر ریاست کے حوالے سے کوئی خبر ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ سمجھتے ہیں یہ مالی نقصان پہنچا ہے, ریاست کو ٹھیک کرنے والا کام ہے, میں کرنے کو تیار ہوں. اس لیے یہ فرق ذرا واضح کر لیجیے گا. ایجنٹ کا کردار اور ہوتا ہے, صحافی کا کردار اور ہوتا ہے. جی سر میرا کویسچن یہ ہے کہ ابھی آپ نے بات کی کہ اگر بارڈر پر ٹینک ٹھہرے ہیں تو جرنلسٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ واقعی رپورٹ کرے کہ کتنے ٹینک ٹھہرے ہوئے ہیں. اگر ہمارے دشمن کو یہ نہیں پتا کہ بارڈر پہ کتنے ٹینک ٹھہرے ہوئے ہیں تو ان کی ایجنسیوں کو آ کر راوی کے دریا میں ڈوب کے مر جانا چاہیے. ویسے میں نے آپ سے گزارش میں اس کو اس سے ادھر ختم کر لیتے ہیں. میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ اگر یہ سیکرٹ, اب تو اتنا بڑا سیکرٹ نہیں رہا, لیکن اگر آپ سیکرٹ آپ کے یہ ہاتھ میں بھی, میں نے ایک ایگزامپل دی کیونکہ 4 ٹینک ہیں یا 4 بندے ہیں, یا فرض کریں آپ کا انڈیا میں یا کسی ملک میں کور میں جا کے ڈیوٹی دے رہا ہوں, فرض کر لیں. پوری دنیا میں لوگ کور میں ڈیوٹی کرتے ہیں. کیا ایمبیسیز کے اندر لوگ جو ہیں ان کی ایجنسیز کے لوگ کام پاکستانی میں نہیں کرتے؟ اب مجھے پتہ بھی چل جائے, ہوتا مجھے پتہ چلے جی یہاں صاحب یہ بیٹھے تھے, یہ اب آج کل عراق میں ڈیوٹی دے رہے ہیں, تو میں اس کو نہیں چھاپ سکتا نا. ان کی ڈیوٹی اسٹیٹ نے لگائی ہے کہ یہ وہاں جا کے ویزا آفیسر کے طور پہ کام کریں گے, لیکن یہ ویزا آفیسر نہیں ہے, یہ وہاں لابنگ کے لیے کام کر رہے ہیں. تو مجھے اس سے اوائڈ کرنا ہے. نیشنل سیکورٹی سے مراد یہ ہے. اور ٹینکوں کی تو میں نے ویسے آپ کو مثال دی کہ اگر کوئی آپ کے پاس انفارمیشن وہ ہے جس سے کوئی اور حاصل کر سکتا ہے اور آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے, اس کو اب شیئر نہ کریں. سر میرا کویسچن ہوتا ہے کہ اگر انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھیں تو وہ یہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ رشیا کس ٹائم پہ کس طریقے سے یوکرین پہ حملہ کرنے والا ہے, وہ رپورٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا. تو وہ بھی تو ایک قسم کی جرنلزم ہے, وہ بھی تو ایک وہ دے رہی ہے اور مطلب نیوز دے رہی ہے, وہ چاہے نیشنل سیکورٹی کا ایشو بنے یا نہ بنے, اور رشیا سے بیٹھ کر جرنلسٹ یہ چیزیں دے رہے ہوتے ہیں, اور ہر ملک میں نہ ان کی ایجنسیاں بیٹھی ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ جرنلزم کا معیار ہمارے یہاں کچھ اور ہے اور باہر انٹرنیشنل میڈیا میں ہم کچھ اور معیار دیکھتے ہیں. سر ایک دوسرا اسلام نے کہا کہ میں کسی کے کہنے پہ کسی کو غدار ڈکلیئر نہیں کروں گا. یہاں پر غدار ڈکلیئر کیے گئے ہیں, کئی بار کیے گئے ہیں. ایک سائڈ پہ لوگ ہو کر نا
गद्दारी के सर्टिफिकेट भी बांट रहे होते हैं और मीडिया भी उनका साथ दे रहा होता है। वो एक शेर है कि ये जो कहानी तुम्हें बताई गई है, ये जो लोरी में तुमको सुनाई गई है, खुदा की कसम ये कहानी नहीं है, कहानी को तुमसे छुपाया गया है। वो कहानी को तुमसे छुपाया गया है। सर ये जो मीडिया है वो भी तो यही किरदार अदा कर रहा है। अगर यहाँ पर हमारे एरिया में एक ही रात में 5 से 6 अटैक्स होते हैं, मीडिया नहीं दिखा रहा। अगर सिंध में लोग मर रहे हैं, मीडिया नहीं दिखा रहा। और यही मीडिया फिर एक पॉलिटिशियन को बैन कर देता है, उनका नाम तक नहीं ले सकता। और अगर कोई गद्दार डिक्लेयर करवा रहा है, ये मीडिया उनका भी नाम नहीं ले सकता कि कौन हमें कह रहा है कि फलाने को गद्दार करो। तो आजाद साहब ने तो कम से कम नाम तो ले कि हमें फलानी जगह से आ रहा है कि इसको गद्दार आप डिक्लेयर करें, इसको गद्दार लेके पुकारें। तो कम से कम उनका भी नाम लेता है कि हमें तो समझ आए कि आजाद साहब इतनी है कि जो डिक्टेट कर रहे हैं उनका भी तो नाम ले सकते हैं। पहली बात तो ये, मैंने आपसे बिल्कुल ये बात नहीं की कि हम 100% मीडिया दुरुस्त काम कर रहे हैं। आपने अगर मेरी पूरी गुफ्तगू सुनी हो तो मैंने उसमें से आपसे कहा कि अगर आप 50 में से 25 काम भी कर लेते हैं तो ये भी आप गनीमत समझें। हर दुनिया के हर मुल्क में होता है ये जो हमारे यहाँ कहानियाँ नहीं कि नहीं, हमारे यहाँ ऐसा होता है, दुनिया के हर मुल्क में होता है। मीडिया के ऊपर कदगन भी होती हैं, पाबंदियाँ भी होती हैं। कुछ ऐसे बीज होते हैं जो जब आप बोते हैं आपको काटने पड़ते हैं। मैं इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के हमेशा से मुखालिफ रहा हूँ। अगर आप सच सुनना चाहते हैं सुन लें, लेकिन मैं किसके साथ खड़ा हो जाऊँ? उस इमरान खान के साथ जो इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे बैठ के इक़्तिदार में आया और सबसे पहले आके उसने मेरा टीवी चैनल बंद कर दिया। मैं उस इमरान खान की खातिर अपने बच्चों को, स्कूल जाते बच्चों को जेल भिजवा दूँ या उनके ऊपर बंदूकें तान के लोग खड़े हो जाएं, जिसने तरत हुसैन को हायर करने पे मुझे मेरी मरी माँ की गालियाँ दी गई। यानी मैं उस इमरान खान की खातिर आज़ादी सहाफ़त की जंग लड़ना शुरू कर दूँ जिसने नौकरी से लोगों को निकलवाने के लिए टेलीफोन किए, पैमरा को कहा कि इन लोगों को नौकरी से निकालें, इनकी तनख्वाहें कम कर दें। और पाकिस्तान की तारीख में ये पहला हुक्मरान आया, सुन लीजिए। मैं नहीं चाहता था सियासी बात करना, आपने मुझे मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान का पहला सिविलियन हुक्मरान थे इमरान खान साहब, जिन्होंने टीवी मालिकान को बुला के कहा कि ये एंकर तनख्वाहें बहुत लेते हैं। 33% तनख्वाहें काटी गई। PBA जो मालिकान की तंजीम है, उन्होंने मिल के बैठ के फैसला किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये चाहते हैं कि एंकर्स की तनख्वाहें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं प्राइवेट काम करता हूँ, मेरा मुआवजा मेरा जो ऑनर है वो तय करता है। उसको अगर मैं सूट करता मुझे रखे, नहीं सूट करता मुझे निकाल दे। लेकिन क्या ये हुकूमत के वक्त का काम होता है कि वो तनख्वाहें कम करने के लिए कोशिश करे? ये तारीख़ की वाहिद हुकूमत थी जिसने, आपको याद होगा शायद, मैं आपको वापस माजी में ले जाना चाहता हूँ, इसलिए सच सुन लीजिएगा। फवाद साहब मेरे दोस्त हैं, फवाद चौधरी, मेरे साथ वाला गांव भी उनका। फवाद चौधरी साहब ने इक़्तिदार में आने के बाद जो पहला ऐलान किया था कि न्यूज़ चैनल इस मुल्क में नहीं होने चाहिए, इंटरटेनमेंट के चैनल होने चाहिए। ये वो पार्टी थी जिसको हम उनके लीडर को घर से निकलते हुए पाए खाएंगे, अभी इमरान इस्माइल के घर जाएंगे, अभी वहाँ से निकल के जिना पार पहुँचेंगे, जिना पार से उन्हें कपड़े चेंज करेंगे, फिर वो शलवार कमीज़ पहनेंगे, फिर वो चप्पल पहनेंगे, फिर वो स्टेज पे जाएंगे। 12-12 घंटे की ट्रांसमिशन इस मुल्क में किसी सियासी जमात को हासिल नहीं हुई जो इस हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल हुई। 18-18 घंटे की लाइव ट्रांसमिशन तमाम टीवी चैनल्स ने आज तक पाकिस्तान के किसी लीडरशिप को नहीं दी जो इमरान खान साहब को हासिल रही। एक फिल्म चमेली बना के इमरान खान को हीरो बना के पेश किया गया, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं हुआ जो पाकिस्तान के मीडिया ने किया। दुनिया के किसी मुल्क में नहीं हुआ कि पुकार नाम की तंजीम बना के सैलाब ज़दगान की मदद के लिए एक मीडिया हाउस जियो पूरी कंपेन चलाए कि इस मुल्क का सिर्फ एक निजात दहिंदा है, उसका नाम इमरान खान है। मीर शकील रहमान ने जेल भुगती है जाके उसके इक़्तिदार में आने के बाद। प्रॉब्लम यह है कि मुझे आप ज़रूर लड़ाइए किसी के साथ, मैं लड़ने को तैयार हूँ, चलें, आज़ादी सहाफ़त का नाम भी उठाने को तैयार हूँ। ये जिनकी आप बात करते हैं, ये किसी मीटिंग में बैठ के कहा करते थे एंटी एस्टेब्लिशमेंट आगे इसको बाहर निकाल दो। यानी आप देखिए, सिर्फ फ़र्क समझे इस बात का। और मैं ये बात आपसे बड़ी दयानतदारी से कह रहा हूँ कि अगर इस मुल्क के अंदर सियासतदान इकट्ठे होते, सियासतदान परफॉर्मेंस करते, सियासतदान इक़्तिदार में आके आपस में एक दूसरे की टांगें ना खींचते, एक दूसरे को गिराने की बातें ना करते, कंधे अपने ना देते,
आला कार ना बनते आज इस मुल्क की सियासत मजबूत होती, जमहूरियत मजबूत होती। मैं आपके सामने नाम ही लेता, नाम गिनवा सकता हूँ एक एक शख्स को कि जो जाके मैंने कदमों में बैठे हुए देखे। आज तक हमने अल्लाह की मेहरबानी से किसी को हजूर या सर नहीं कहा। ये सर कहा करते थे, मुझे सर नाम से नफरत होती थी जब इनको कहा जाता था सर। यानी असल मसला है इस मुल्क की बदकिस्मती ये है, हम टीवी पे देखते हैं एक शख्स आता है, अभी मेरी भी तकरीर सुन के बाबा कर देंगे यार बड़ा जज्बाती आदमी है। हम जज्बाती कौम है। ये जो दिलेरी के फतवे लगाते हैं आपको नजर आते हैं ना, मैंने सब दिलेरी देखी हुई है। मैंने 30 साल इस मुल्क के अंदर मीडिया में काम किया, बड़ा छोटा आदमी हूँ लेकिन बड़े अच्छे तरीके से काम किया। ये जो आज चैंपियन बने बैठे होते हैं, मैंने इनको दरवाजे पे खड़े होकर ज़मीन पे बैठे हुए देखा है कि जी हमें किसी न किसी तरीके से खुशनुदी हासिल हो जाए। इसलिए ये बात चीज़ें ऐसी होती हैं जो बज़ाहिर आपको लग रही होती हैं कि जी हम फलां की खातर क्यों नहीं खड़े। मैंने कहा पता इससे बड़ी मिसाल हो सकती है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर लोगों की तनख्वाहें कम करने की बात की जाए। आज भी ऐसा हो रहा होगा, आज भी ऐसा हो रहा है, दबाव है आज भी। मैं समझता हूँ उन लोगों पर दबाव है जो लोग शायद कल उनके साथ खड़े थे, उन पर ज़्यादा दबाव है। करदा पुत्र बागी हो जाए ना, जुतियाँ बहुतियाँ पहनियाँ। जब आप हरकारे बन जाते हैं, जब आपकी सोच नहीं होती, आपकी वो आइडियालॉजी नहीं होती, आपका कोई नज़रिया नहीं होता, फिर आप कहते हैं मैं नज़रिया रखना चाहता हूँ, बैजा राम तेरी ऐसी तैसी। ये उस मरले से हम गुजर रहे हैं, ये वो फेज़ है। ये जो आपने बात की कि दरवाजे पे बैठ जाते हैं, ये हमारी यूनिवर्सिटी एरा से शुरू हो जाती है। अब जिस तरह मतलब यूनिवर्सिटी का सिस्टम है, टीचर्स के दरवाजों के आगे, टीचर्स के बाद जो जाके बैठते हैं, मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ये टीच कर रहे, जो यहाँ से ग्रेजुएट होते जाएगा, जो जिसकी ज़्यादा खुशनुदी करेगा उसे ज़्यादा नंबर। मेरी खैर तकरीर मेरी ये थी, अगर आपने पूरी सुनी होती तो उस वक्त आप कहीं और खोए हुए थे। सबसे पहले तो थैंक्स टू यू कि आपने इतनी हार्श रियलिटीज हमारे सामने रखी, बट वी ऑल एक्नॉलेज। बट ये जो हमारा मौजूदा सिस्टम है, असल तो फिर इस सिस्टम की खराबी और सिस्टम में हम सब ट्रैप हैं, और फिर इस सिस्टम की बका के लिए हमें ये जो एक मंजन भेजा जाता है कि अपने आप को ठीक कर लो, सब ठीक हो जाएगा। तो ये इस मंजन के ऊपर तो प्लीज थोड़ा सा रोशनी डाल दें कि ये जुर्म किस हद तक सच्चा और कितना झूठा है। और इसके साथ एक चीज और भी ऐड कर दीजिए कि बाकी आपने जो कहा बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है कि इमरान खान को जिस तरह से इन्होंने मीडिया ने उठाया, रात 10 बजे जलसा होना होता था तो वो 6 बजे उसकी कवरेज, सुबह मॉर्निंग में 8 बजे 9 बजे शुरू हो जाती थी। लोग आ गए हैं, टोपियां वाले आ गए, छोले वाले आ गए, सभी आ गए। ये उस वक्त से वो मीडिया कवरेज देना शुरू करता था। और अब वही मीडिया नाम लेने पर पाबंदी लगा रहा है। अब वही मीडिया मरियम नवाज या दूसरे जो भी हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट समवन और अलोंग विद समवन, वही मीडिया दूसरी पार्टी को सपोर्ट करके किसी के कहने पे सपोर्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कसूर मीडिया का भी है, जो पहले किसी को कंधे पे चढ़ाया हुआ था, अब किसी को कंधे पे चढ़ाया हुआ है। सर मेरा भी एक पॉइंट ये सर, एक पॉइंट मेरा भी ऐड कर जी जी ऐड कर आपकी, आपको टाइम बहुत लग जाता है। कि सर जब मैंने आज़ाद साहब की बात की तो मैंने कतई ये नहीं कहा कि आप इमरान खान के हक के लिए आपने वो सहाबत का कलम उठाइए, फिर अपने बच्चों के साथ बंदूक रखवाले रखने। मेरे सवाल का मकसद था आज़ादी साहब, उसमें कहीं इमरान खान का जिक्र नहीं, किसी पार्टी का जिक्र नहीं था। आपकी जी बात ये कि एक ऐसा मतलब कि अचानक से होता है ना कि टाइम मतलब कि फौरन सुबह में कुछ थी मीडिया, रात में कुछ हो ये हुआ, हमें समझ नहीं आ रहा। जो चीज़ पहले बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही थी अब वो बिल्कुल भी नहीं। और एक होता है ना कि आप थोप रहे हैं हुकूमत के ऊपर, दिखा कर थोप लेंगे, ये एक्सेप्ट करेंगे, ये हो रहा है। अच्छा जी, पहले मैं आपकी बात का जिक्र कर दूं जो आपने कहा एंड पे, हमारे जो बरखुदार बैठे हैं कि हालात ऐसे होंगे, हमें क्या करना है। अगेन मैं आपसे कहूँगा सोसाइटियाँ हमेशा रिफॉर्म्स की तरफ ऐसे ही जाती हैं, और कोई फार्मूला है नहीं दुनिया में। आप सोचें कि हुकूमत बुरी है, सियासतदान बुरे हैं और मैं भी बुरा हो जाऊँ, ये दुनिया में कभी नहीं होता। आपको और मुझे अपना हिस्सा ज़रूर डालना है। इसलिए ये तो सोच मेरे ख्याल में बड़ी नेगेटिव सोच हो सकती है कि मैं हम सब के ठीक है यार इमरान खान या नवाज शरीफ बुरा तो हमें भी बुरा बन जाना चाहिए, इसलिए कि उनका अपना काम है, आपका और मेरा अपना काम है। सोसाइटी में डायलॉग बढ़ेगा, सोसाइटी में इतनी कोई बुरे हालात नहीं होते। जब डायलॉग बढ़ता है, एक फेजेस आते हैं, ये आज का फेज़ है, ये भी गुजरेगा। आप सिर्फ मुड़ के देखिए पिछले 20, 25, 30, 40 सालों को, हमने बड़ी ख़राबियाँ भी होंगी, कुछ अच्छाइयाँ। मैं अच्छाइयाँ शायद कम गिनवा सकूँ टाइम की कमी के बायस, हम कुछ आगे भी गए होंगे, यूनिवर्सिटियाँ बनी होंगी, कॉलेजेस बने होंगे,
نئی ایک ریولیوشن بھی آیا ہوگا, آپ کو مواقع ملے ہوں گے, مجھے مواقع ملے ہوں گے. سوسائٹی اسی ریولیوشن کے تحت آگے چل رہی ہوتی ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ جی یکدم ایک چیز پابندی لگ جاتی ہے, دیکھیں یہ ہمارا المیہ یہ رہا ہے کہ ہم شاید انا پرست قوم ہیں. ماضی میں جس شخص نے یہ سارا جرم بھگتا ہوا ہے, میں نہیں کہتا اس نے یہ صحیح آج صحیح ہو رہا ہے, یہ کل صحیح ہوا تھا, لیکن ہم تھوڑے سے انا پرست ہیں, ہم تھوڑے سے اپنے ذاتیات کو آگے رکھنے والے لوگ ہیں جنہوں نے یہ ساری کہانی بھگتی ہوئی ہے. دیکھیں نا, پہلے ایک بندے کو کان سے پکڑ کے نکالا جا رہا تھا, جس طریقے سے اس کو ذلیل کیا جا رہا تھا, آپ اس کو پسند کریں نہ کریں, آپ اس کی حمایت میں ہوں نہ ہوں, لیکن جس طریقے سے اس کو گھسیٹا گیا, جس طریقے سے آپ نے ایک پلاننگ کے تحت اس کو نکالنے کی کوشش کی, تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں. اب اس کا وکٹم کل کوئی اور تھا, آج وکٹم کوئی اور ہے. کل کسی اور کے اوپر پابندی تھی, آج کسی اور کے اوپر پابندی ہے. یہ پابندیاں ہم لوگوں کو مواقع فراہم کر کے دیتے ہیں. حل کیا تھا؟ میں آپ کو خان صاحب بڑے لیڈر ہیں, شاید بات ان کے پاس زیادہ نالج ہوگا چیزوں کا. حل یہ تھا اس سوسائٹی کا کہ سیاستدان اگر یہ کہہ دیتے, 2014 میں بھی لوگوں نے منتیں کی کہ یہ کندھے مت دو, 2011 میں بھی لوگوں نے منتیں کی مل جاؤ بیٹھ جاؤ کندھے مت دو, 2018 میں بھی لوگوں نے منتیں کی کندھے مت دو, اور 2023 کا حل بھی یہ ہے کہ سیاستدان مل بیٹھیں اور یہ کہیں کہ ہم ایک دوسرے کو کندھا نہیں دیں گے. اسٹیبلشمنٹ کا رول منیمائز ہو جائے گا, اور یہ منیمائز کرنے کا واحد طریقہ یہ ہوتا ہے, دنیا بھر میں اسٹیبلشمنٹیں وہاں منیمائز ان کا کردار ہوتا ہے جہاں سیاستدان تین چیزیں کرتے ہیں, پرفارم کرتے ہیں, آپس میں نفرتیں نہیں بانٹتے, ایک دوسرے کے خلاف تنقید کرتے ہوئے بھی ایک اخلاقی حدود کا دامن نہیں چھوڑتے, اور پھر ڈائلاگ کے دروازے کھول دیتے ہیں. بڑی سیاسی بات ہے, اس کو ریکارڈ نہ کیجیے گا, عمران خان صاحب اگر آج کہہ دیتے, آج سے 2 مہینے پہلے کہہ دیتے, 3 مہینے پہلے کہہ دیتے کہ میں پارلیمنٹ کی جمہوریت کی بالادستی کے لیے, میں ملک میں سیاسی جو ہے استحکام کے لیے ہر سیاسی جماعت سے مل کے بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہوں, اسٹیبلشمنٹ آج 20 قدم پیچھے جا چکی ہوتی. سر لاسٹ کویسچن, جیسے پچھلے چند سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ سیاسی طور پہ عدم برداشت جو ہے نا اس کی صورتحال پیدا ہوگی ہے, تو اس کو ختم کرنے کے لیے میڈیا کا کیا کردار ہے؟ میں تو آخری جملہ آپ سے کہہ دوں, جی سارے سوالات بہت لمبے ہو جاتے ہیں, میری آپ سے گزارش ہے کہ کسی مریم نواز کے لیے, کسی عمران خان کے لیے, کسی نواز شریف کے لیے, کسی زرداری کے لیے, خدا کے لیے اپنی زبان خراب مت کریں, اپنے نفرتیں مت پھیلائیں. یعنی ان افراد کی خاطر میں کیوں نفرتیں پھیلاؤں؟ میں مریم کی خاطر عمران خان کو گالی کیوں دوں, یا میں عمران خان کی خاطر مریم نواز کو گالی کیوں دوں؟ آپ یہ اپنے لیے گناہ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے لیے خسارے کا سودا کر رہے ہیں. سیاستدانوں کو لڑنے تو ٹھیک ہو جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. اگر آپ کو کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں. بہت سے ایسے لوگ جو اس وقت بھی زیر عتاب ہیں, 1-2 میرے شاگرد ہوں گے, 1-2 میرے دوست ہوں گے, کہتے ہیں کہ بہت زیادہ جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ تکلیف دہ ہوتی ہے. میں تو میڈیا میں رہ کے اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ بہت زیادہ انفارم ہونا شاید انسان کی تکلیف کا باعث ہوتا ہے. جو ان آؤٹ انسان جانتا ہوتا ہے تو شاید اس لیے اس کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. کاش ہم واقعی آزادی صحافت کا علم اٹھا رہے ہوتے ہیں.